کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ نیاز یا فاتح کا جو کھانا ہے اس کو باہر لے کے جایا جا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہیں بٹھا کے کھلایا جائے جہاں فاتح دی گئی ہے، اسی کھانے پہ وہ ادھر ہی اسی جگہ بٹھا کے کھلایا جائے، کیونکہ اور اکثر ایسا ہوتا ہے اور جگہوں پہ بھی ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ فاتح جو ہے جہاں دی جاتی ہے وہیں بٹھا کے کھلائی جاتی ہے، اور یا کوئی ناپاک ہوتا تھا اس کو ادھر نہیں آنے دیا جاتا تھا، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اچھا، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک ادب و احترام میں ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ جو بزرگ ہستیاں ہیں یا اللہ والے ہیں ان کا ادب و احترام کیا جائے گا، اہتمام کیا جائے گا، اتنا ہی کم ہے۔ تو یہ تعظیماً اور ادباً کیا جاتا تھا، کوئی بالکل کرنا چاہیے، جو کر سکتے ہیں وہ کریں، کرنا چاہیے، مگر ایسا نہ ہو کہ تعظیم و ادب کا بہانہ بنا کر اس عمل سے رک جائیں آپ۔ یہ جو اچھا عمل ہے، کھلانا پلانا کوئی برائی نہیں ہے، میں نے بتایا نا، حلال چیزیں ہوتی ہیں فاتح میں، نیاز میں، اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاروں کے نام شامل ہوتے ہیں، دعائیں شامل ہوتی ہیں، قرآنی صورتیں شامل ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو ناپسندیدہ ہو یا حلال نہ ہو، طیب پاکیزہ نہ ہو۔ تو یہ عمل تو جاری رہنا چاہیے، ایسا بہانہ مت بنانا کہ بھائی ہمیں گھر میں بٹھا کے کھلانا تھا ہمیں اس لیے ہم نے نہیں کرا، نہیں نہیں بھائی آپ کریں، آپ گھر میں بٹھا کے کھلانا چاہتے ہیں، ہم گھر میں خود کھانا چاہ رہے ہیں خود کریں، نہیں فاتح بھی دلائیں نیاز بھی دلائیں، کیونکہ لوگ جو ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے جو محرومین ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ، جب اللہ اور اس کے پیارے کا نام کے ساتھ اور یہ چیزیں جب پیش ہوتی ہیں، اور ہم اپنے مسلمانوں کا بھی، اپنے جو یہ دنیا سے کوچ کر رہی ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، ان کی برکتوں سے ان کو بہت ثواب پہنچتا ہے، بہت فائدے ہوتے ہیں، وہ انتظار کر رہی ہوتی ہیں، ارواحیں ہیں، یقین کریں وہ ارواحیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اچھا، جہاں تک یہ خیال ہے کہ تو اس عمل کو جاری رہنا چاہیے، فاتح بھی دلوائیں نیاز بھی دلوائیں، بالکل دلوائیں۔ اچھا، باہر لے کے جایا جا سکتا ہے یا نہیں لے کے جا، تو بھائی میرا تو یہ ہے کہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، باہر لے کے جانے میں آپ باہر لے کے بھی جا سکتے ہیں، بانٹ بھی سکتے ہیں، تھیلی میں بھی بانٹ سکتے ہیں، پڑوسیوں کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں پہلے جب محفل ہوتی تھی، والد صاحب محفل کراتے تھے ہر جمعرات کو، تو کھانے کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا، اور لوگ مٹھائیاں وغیرہ بھی فاتح کے لیے لاتے تھے، اور ان ہاں میں بتا رہا تھا نا کہ ظاہر سے دیگیں بھی پکتی ہیں، 100 دیگ بھی پکتی ہیں، ایک دیگ بھی ہوتی ہے باہر پک رہی ہوتی ہے نا، باہر کھلائی بھی جا رہی ہوتی ہیں، باٹی بھی جا رہی ہوتی ہیں، تھیلیوں میں بھی بانٹی جا رہی ہوتی ہیں، سب نیاز کی ہوتی ہیں، سب فاتح کی ہوتی ہیں۔ تو ظاہر سے جب فاتح دی جائے گی تو پوری دیگ تو اٹھا کے کمرے میں نہیں رکھیں گے نا، تو ہم تبرکن اس میں تھوڑا سا ہر دیگ میں سے لے لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے، پھر اس پہ فاتح دے دی جاتی ہے۔ تو فاتح میں شمار ساری دیگیں، ساری چیزیں ہوں گی جو پتیلے میں بنی ہے باورچی خانے میں یا کچن میں، وہ بھی، اور جو دیگیں پک رہی ہیں وہ بھی سب نیاز میں شامل ہوتی ہیں، نیاز میں شمار ہوں گی، تو اس کو بانٹا جا سکتا ہے، اور بانٹنا چاہیے، کسی بھی صورت میں آپ بانٹیں۔ اچھا، منت کا ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے منت کے حوالے سے بھی ہو، منت کا یہ ہوتا ہے کہ منت کی وہ بن جاتی تھی پہلے، کھیر کی وہ نا مٹی کے کوزے میں وہ رکھی ہوتی تھی، تو لوگ بولتے ہیں منت جو اسی جگہ بیٹھ کے اٹھا لی جائے تو زیادہ اچھا ہے، برکت ہوتی ہے، اچھی بات ہے، اٹھاؤ، وہیں پہ ہی بیٹھ کے اٹھا لیں آپ، منت ماننے کوئی کسی بھی ماننا چاہیے، منت ماننا چاہیے، اللہ اور اس کے پیاروں کے ناموں کے ساتھ جو بھی آپ کام کریں گے وہ اس میں برکت ہی برکت ہوگی، بھائی برکت ہی برکت ہوگی، خود عقل سے سوچو نا یار۔ تو لیکن آپ منت کی بھی باہر لے کے جا سکتے ہیں، اور باہر آپ اس کو بانٹا بھی جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال، ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کیا کہنے لگے کہ ہم نیاز کا نہیں کھاتے، بھائی نیاز کا فاتح کا نہیں کھاتے، کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ اس لیے کہ اس پہ غیر اللہ کے نام ہوتے ہیں، ہم اس لیے نہیں کھاتے، یہ شرک ہے، بدعت ہے، غیر اللہ کا پکارنا شرک ہے، بدعت ہے۔ میں نے بولا اچھا، کہاں لکھا ہے؟ تو قرآنی صورت لے آتے ہیں جو بتوں کے لیے آئی ہیں، کافروں کے لیے آئی ہیں، جس میں بقرہ میں وہ صورت بہت بیان کرتے ہیں کہ غیر اللہ کا اس میں لفظ آ گیا۔ غیر اللہ کون ہے؟ کافروں کے لیے آیا نا، بتوں کے لیے آیا ہے، خنزیر، یہ شیطان ہے، یہ غیر اللہ ہے نا، عقل نہیں ہے کہ پاگلوں کو؟ تو ہم اسی لیے نہیں کھاتے، وہ غیر اللہ کا نام ہوتا ہے، وہ شرک ہے، بدعت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم غیر اللہ مانتے ہی نہیں ہیں ان کو،
اور اچھا مردوں کے لیے نہیں ہوتا، اور نہ ہم ان کو مردہ مانتے ہیں۔ عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ بسم اللہ پڑھو تو شیطان ساتھ میں نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم اللہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ ہر آدمی تو آپ اللہ کے نام کے ساتھ تو آپ شریک ہو، آپ تو شرک تو آپ اس کا مطلب آپ کے عقیدے کے حساب سے تو آپ خود شرک کر رہے ہو۔ ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو اللہ کے غیر ہیں ہی نہیں، ہم نہیں ہیں غیر، میں اللہ کا غیر نہیں ہوں۔ میرا داخل کوئی مسلمان جو کلمہ گو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا غیر کیسے ہو سکتا ہے یار؟ تو پھر اللہ والوں کا کیا حق ہوگا؟ اللہ والا اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے جو اللہ کے محبوب ہیں، مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے اللہ جن سے محبت کرتا ہے، فنا فی اللہ ہو گئے ہیں، فنا فی رسول اللہ ہو گئے ہیں، ان کا کیا مرتبہ اور کیا رتبہ ہوگا؟ یہ آپ سوچیں، یہ عقل استعمال نہیں کرتے کیا؟ دل تو چلو چھوڑو، دل تو ان کا ہو ہی گیا، تو عقل تھوڑی سی ذہانت بھی لگاؤ۔ تو وہ کیسے جنہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان کرائی، جنہوں نے ہمیں اسلام دیا، وہ اللہ کے غیر کیسے ہوگا یار؟ جو ان سے ہٹے گا اللہ والوں سے، اللہ ان سے غیر ہو جائے گا، یہ پکی بات ہے، یہ حقیقت ہے۔ جو اللہ والوں سے ہٹے گا، جو اللہ والوں سے کی محبت میں جو چیز ہو رہی ہے ان سے ہٹائے گا، وہ اللہ کا غیر ہو جائے گا۔ کیا وہ؟ کیونکہ وہ شیطانی توحید پہ کام کر رہا ہوا، شیطان کے عقیدے پہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ شخص۔ تو بھائی ہم تو اللہ کا غیر نہیں مانتے، ان کو اللہ والوں کو، ٹھیک ہے؟ جو مانتے ہیں وہ پھر ایک بات سوچیں کہ آخرت میں بھی پھر وہ غیر ہی کہلائیں گے۔ پھر آپ ان کو دنیا میں بھی اللہ والوں کا غیر بتا رہے ہو تو پھر آخرت میں بھی وہ آپ ان کے لیے غیر ہی ہوگے، پھر اللہ کو بھی آپ غیر ہوں گے۔ یہ ذہن میں رکھنا، ہم تو ان کو غیر نہیں مانتے، ہم تو دنیا میں بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ نے چاہا تو ہم اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو ان کو غیر مان رہا ہے وہ شیطان کے ساتھ ہوں گے، یہ بھی حقیقت ہے، کیونکہ غیر اللہ تو اصل تو شیطان ہے، کافر ہیں۔ آپ کھانا تو کھا لیتے ہو کافروں کے ساتھ بیٹھ کے بھی، دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کے، اس ٹائم آپ کو خیال نہیں آتا کہ آپ غیر اللہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو۔ جہاں فاتح نیاز یا اس ٹائپ کی باتیں ہوئیں یا قربانی کی باتیں ہوئیں، اس میں تمہیں فوراً شیطانی توحید سامنے ایک آ جاتی ہے کہ ارے شیطانی عقیدہ جو ہے، ارے نہیں اللہ والوں کے ساتھ نہیں، اللہ والوں، یہ تو شیطان نے کہا تھا، تو شیطان بغض رکھتا ہے اللہ والوں سے۔ اس کا مطلب آپ کو اللہ والوں سے بغض ہے، آپ کو کھانے پینے سے یا غیر اللہ سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کافروں کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھا لیتے ہو، ان کا کھا بھی لیتے ہو، آپ کو بغض اور کینہ ہے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے پیارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پیاروں سے ہے۔ وہی منافقین السلام والی بات، وہی شیطان والی توحید۔ تو میں نے کہا نا ہم تو اللہ کے غیر، میں تو اللہ کا غیر نہیں ہوں بھائی، تو پھر اللہ والے کیسے غیر ہو سکتے ہیں؟ تو خیر میری دعا ہے کہ، اور ایک بات اور کہ میں نہ عالم فاضل ہوں نہ میں کسی قابل ہوں، ہاں اللہ کے پیاروں سے بہت نسبت۔ اچھا مجھے غصہ اصل میں آ جاتا ہے، اور غصہ دلا دیتے ہیں لوگ، اور کچھ اپنے بھی دلا دیتے ہیں، کچھ منافقین اسلام بھی دلا دیتے ہیں، چلو ان کا تو کام ہے، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں۔ میں منافقین اسلام کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ جو میں نے باتیں کہی ہیں، مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے کوئی بات غلط کہی ہو، قرآن حدیث سے ہٹ کے کہی ہو، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، بالکل بتائیں، لیکن مجھے یقین ہے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ قرآنی آیتیں حدیثیں مت لانا جو کافروں کے لیے آئی ہیں۔ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ والوں پر وہ صورتیں آیتیں لگاتے ہیں جو کافروں کے لیے آئی ہیں، شیطان کے لیے آئی ہیں، بتوں کے لیے آئی ہیں، وہ اللہ والوں پہ لگا کے بیچارے سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسا مت کرنا، یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم کرتے ہو، اس کی پکڑ تو ہوگی، کیونکہ گستاخی اور بے ادبی کی معافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ساتھ گستاخی بے ادبی برداشت ہی اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات سب معاف کر دے گا، غفور رحیم ہے وہ، لیکن اللہ کے پیاروں کے ساتھ بے ادبی گستاخی ہوگی تو وہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور
انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آؤں گا. ابھی تو مجھ سے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے یہ بتا دیا یہ چیز. بھائی میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، لیکن اللہ والوں سے نسبت ہے. اور تھوڑا چلو ہم دل کی نہیں مان رہے، میں تو خیر دل کی مانتا ہوں. تھوڑا عقل ذہن بھی چلا لو کہ وہی کام تم روز مرہ کر رہے ہوتے ہو. جو تمہارا عقیدہ ہے، جو تمہارا عقیدہ تمہارا شیطانی عقیدہ ہے، وہ آپ روزانہ وہ کام کر رہے ہو، تو جہاں اللہ اس کی پیروی بتائے گی تو تم فوراً شرک بدعت کا رونا شروع کر دیتے ہو. ایسا نہیں کرو نا، گمراہ مت کرو. صرف دنیاوی معاملات کے لیے لوگوں کو، بیچارے مسلمانوں کو گمراہ نہیں کرو. ایک مسلمان تو اب تک کر نہیں سکے یار تم، کافر کو کسی کو، بلکہ تم نے مسلمانوں کو تباہ برباد کیا ہے.